بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں جی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں حبیب اللہ قمر آپ کے ساتھ سوشیالوجی کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورکس کو ڈسکس کیا تھا، جس کے اندر ہم نے کارل مارکس کا کیا نظریہ ہے سوشیالوجی کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے ایمائل درخائم کا نظریہ پڑھا تھا اور میکس ویبر کا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، اور کچھ کلاسیکل فریم ورکس جو تھے جس میں فنکشنلزم بھی تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی۔ ہم نے اپنے لیکچر کو اینڈ کیا تھا کی ٹرمز کے اوپر کہ کچھ کی ٹرمز جو تھیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میں نے ویسے اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو پہلے دیکھ لیجئے گا، آپ نے ان کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس چیز کو چھوڑتے ہوئے میں یہ دوبارہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ وہ تمام کی ٹرمز جو ہمارے پریویس 2 لیکچرز کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں ہوئی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ آج کے لیکچر کے اندر جو کی ٹرمز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے نا وہ اس فنی پکچر کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ نے مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے جی کہ یہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں چل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ 5 سے 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں۔ ایک شیر ہے جی جو لیفٹ سائیڈ میں پکچر میں دیکھیں تو جناب رور کر رہا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور اپنے جو شیر ہونے کا جو ہے نا وہ ثبوت دے رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جو ہے کوئی اس کے اوپر بارک کر رہا ہے، اس کے اوپر رور کر رہا ہے، لیکن وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک ہی شیر ہے، لیکن آپ دیکھیں وہی شیر ہے کہ جو ایک گروپ میں تھا تو کچھ اور طرح سے بیہیو کر رہا تھا، دوسری جگہ پہ یہ کچھ اور طرح سے بیہیو کر رہا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ جگہ بدلنے سے نہیں ہوا، یہ اس کا سوشل گروپ چینج ہونے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں، جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے نا یہ سنگل ہے اور جو رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ میریڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب سنگل تھا تو آپ دیکھیں وہ لوگوں کو ڈراتا تھا، لیکن جب وہ میریڈ ہو گیا تو اس کے رویے میں کیا چینج آئی، اس کے جیسے ہی سوشل گروپ چینج ہوا تو اس کا رویہ بھی چینج ہو گیا۔ تو یہی چیز ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے کہ سوشل سٹرکچر کیا ہوتا ہے، سوشل گروپنگ کیا ہوتی ہے، اور سوشل چینج جو ہے وہ کس طرح سے بیہیویئرس کے اندر آتی ہے، اور کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میریڈ کا جو سوشل بیہیویئر ہے وہ ان میریڈ سے ڈفرینٹ ہوگا، امیر کا سوشل بیہیویئر غریب سے ڈفرینٹ ہوگا، بادشاہوں کا سوشل بیہیویئر جو ہے وہ فارمر سے یا بزنس کمیونٹی سے ڈفرینٹ ہوگا۔ انہی چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اور یہی کی ٹرمز ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ اسائنمنٹ کی ٹرمز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی۔ ایک اور پکچر دیکھیں جی، یہ سوشل سٹرکچر کو ڈپکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم کسی بھی سوسائٹی کا سٹرکچر لینا تو وہ پلین نہیں ہوتا، وہ پیرامڈ شیپ میں ہوتا ہے۔ سب سے ٹاپ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کنگ اینڈ ہز فیملی ہوتی ہے۔ پیرامڈ شیپ کیا شو کر رہی ہے کہ جو ٹاپ پہ ہوں گے وہ کم لوگ ہوں گے، اور جو انسکلڈ ورکر لیبر ٹائپ لوگ ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، یہ شو کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس سے نیچے آ جائیں، آرمی کمانڈرز ہیں اور اسی طرح دوسرے لوگ ہیں، وہ تعداد میں کم ہے لیکن وہ سیکنڈ لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر ہیں، سوسائٹی میں تیسرا رول ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے۔ تو یہ سوشل سٹرکچر ہے۔ جتنے سوشل سٹرکچرز ہوں گے اتنی ہی ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس کلاسز بنیں گی، اور اتنی ہی ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرز اور سوشل نارمز، کلچرل ویلیوز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری پہلی جو ٹرم ہے وہ ہے ہی سوشل سٹرکچر، ڈھانچہ، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ آرگنائزڈ پیٹرن ہوتے ہیں سوشل ریلیشن شپ کے اور سوشل انسٹیٹیوشنس کے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کا جو پیٹرن آف بیہیویئرز ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، ان کا پیٹرن آف بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا، ان کا پیٹرن آف بیہیویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، اور یہ سارے آرگنائزڈ ہیں۔ آرگنائز سے کیا مراد ہے؟ یہ ٹاپ لیول پہ ہیں، یہ اس سے نیچے والے لیول پہ ہیں، یہ اس سے نیچے والے لیول پہ ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم ان شخصیات کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو بادشاہوں کا جو ہوتا ہے وہ سوشل جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، جو پیٹرنز ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے، وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آرمی کمانڈرز لوگ ہوتے ہیں ان کے سوشل ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں ان کے پیٹرنز جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں سوشل ریلیشن شپ کے پیٹرنز کو آن دا بیسس آف سوشل سٹرکچر۔ جو ترتیب بنتی ہے پیٹرنز آف سوشل ریلیشن شپس کی اسے ہم سوشل سٹرکچر کہتے ہیں، اور یہ سوشل انسٹیٹیوشنز کو بھی
آرگنائز کرنے میں مدد دیتا ہے ہمیں جو سوشل اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے، یعنی یہ کسی چیز تھنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ریفر کرتا ہے ان تمام سوشل فورسز کو، ان فیکٹرز کو جو ویزیبل تو نہیں ہوتے ہیومن آئی کے سامنے، لیکن وہ انسان کے اور ہیومن کے اور سوسائٹی کے اسٹرکچر کو، بیہیویئر کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. یاد کریں ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم ایک سوشل فیکٹر کے انفلوئنس کے اندر آ کر اپنے آپ کا بناؤ سنگھار کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے بن سنور رہا ہوں، میں آئینے میں کس طرح نظر آتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں. نہیں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میں آئینے میں اس طرح نظر آنا چاہتا ہوں جس طرح لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے جو سوشل فورسز ہوتی ہیں نا، وہ انویزیبل ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے رویوں کو شیپ دے رہی ہوتی ہیں. تو یہی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. سوشل اسٹرکچر جو ہے یہ سوشل سسٹم سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. سوشل اسٹرکچر میں کسی جگہ بھی پیرنٹ ایج نہیں آتا، پیرنٹ اسٹرکچر نہیں آتا، جیسے آباء و اجداد والا اسٹرکچر اس میں موجود نہیں ہے. اسے ہم سوشل سسٹم کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں آباء و اجداد ہیں ان کی، جیسے مغل فیملی تھی، آرین فیملی تھی، ٹھیک ہے، پاکستان یا انڈو پاک کے اندر ایسا سوشل سسٹم نہیں تھا. لیکن سوشل اسٹرکچر جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ سوشل پیٹرنز کو شو کرتا ہے. دوسری چیز ہمارے پاس ہے سوشل انسٹیٹیوشنز. سوشل اسٹرکچر میں کلاسز آف ڈفرینٹ پیپلز ہیں، سوشل انسٹیٹیوشنز میں کلاسز آف سوشل بیہیویئرز ہیں. یہ یاد رکھنا بات کی، ٹھیک ہے. سوشل اسٹرکچر میں ہمارے پاس کلاسز آف ڈفرینٹ پیپلز ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو سسٹمز ہیں سوشل بیہیویئر کے. مثلاً فیملی کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں فلاں فیملی ہے جی، ان کا سوشل بیہیویئر اور طرح کا ہے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے سوشل بیہیویئر ڈیفائن ہوتے ہیں. اسی طرح میرج جو ہے، جس طرح میں نے جو پہلی مثال دی ہے آپ کو کہ جی میریڈ اور ان میریڈ کا سوشل بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. اچھا، گورنمنٹ آفیشیلز ہوتے ہیں، نان گورنمنٹ آفیشیلز ہوتے ہیں، ان کا سوشل بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ سارے کیا ہیں؟ فیملی، ریلیجن، میرج، گورنمنٹ، نان گورنمنٹ، اکانومی، دیز آل آر ڈفرینٹ سوشل انسٹیٹیوشنز جہاں سے ہم چاہتے کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنے بیہیویئر کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ شادی شدہ ہونے کے بعد ہمارے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن پیپل وڈ سے دیٹ کہ یار بڑے بدل گئے ہو تم، یار ایسے ہو گیا. یہ باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں. کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بدل گئے؟ اور ہم یہی کلیم کر رہے تھے نہیں یار ایویں ہی تو لگتا ہے، آپ کو ایسے ہی فیل ہو رہا ہے، میرے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جب سے یار تمہاری گورنمنٹ کی نوکری ہوئی ہے تم بھول ہی گئے ہو، تمہارا رویہ چینج ہو گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سننے میں ملتی ہیں، لیکن کیا ہے ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہی سوسائٹی ہے، یہی سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں کہ ہمیں وہ فیکٹرز جو انویزیبل ہیں وہ ہمارے پیٹرنز کو اور ہمارے سسٹمز کو اور ہمارے بیہیویئرز کو وہ ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو سیمول جو ہے اس نے تو بلکہ ایسے کہا ہے کہ سوشل انسٹیٹیوشن پتہ کیا ہے؟ وہ تمام بیہیویئرز جو ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے میریڈ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. گورنمنٹ پیپلز جو ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ آفیشیلز ہوتے ہیں، وہ کیا ہے ان کا بیہیویئر؟ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ وہ جو ہوتے ہیں گورنمنٹ آفیشیلز جو ہوتے ہیں وہ اتنا جو ہے وہ اسمارٹ ورکنگ نہیں کرتے جتنی ایک نان گورنمنٹ آفیشیل جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے کہہ سکتے ہیں. تو وہ ریکرنگ ریپیٹڈ بیہیویئرز یا پیٹرنز آف بیہیویئرز جو ہیں یہ ہمارے پاس سوشل انسٹیٹیوشنز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی جی. اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس تیسری جو ٹرم ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ذرا دیکھ لیں جی، لیفٹ سائڈ پہ پاکستانی مووی ہے. ویسے تو یہ میرے دور کی مووی ہے، جب میں کالج کے زمانے میں تھا تو اس کا نام تھا مہندی والے ہاتھ. سائمہ اس کی ہیروئن تھی. آپ کو تو شاید سائمہ کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کیونکہ اب وہ ٹی وی کے اوپر نظر آتی ہوں گی آپ کو. رائٹ سائڈ پہ یہ جو مووی تھی نا، یہ ایک جنوبی پنجاب اور سندھ کے اندر ایک کسٹم ہے بیٹا، شاید آپ نے سنا ہو. ابھی تو نہیں آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کی شادی قرآن کے ساتھ کر دیتے تھے تاکہ جائیداد میں سے اسے یا وراثت میں سے اسے حصہ نہ دینا پڑے. رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے
ہاں جی بالکل صحیح آپ نے اندازہ لگایا. یہ انڈیا کے اندر ایک ٹرم تھی, یہ ایک کسٹم تھی جی, ستی اس کو کہتے تھے, کہ جس عورت کا جوان مرد فوت ہو جاتا تھا, بچے اس کے پاس نہیں ہوتے تھے, تو اس عورت کو جو ہے نا وہ اسی مرد کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا, چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سیکنڈ میرج کی طرف نہ آ جائے. یہ آپ نے کتابوں وغیرہ میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, نیچے جو آپ کو فگرز نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کے اسموکنگ کے اسٹارٹس ہیں کہ میل اور فیمیل جو ہیں وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہیں. یہ فگرز جو ہیں یہ کافی ڈاؤن ہو گئے ہیں, پہلے یہ گریٹر دین 40 تھے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا یہ آپ نے سنی ضرور ہوں گی, لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بہت کم ہے. سمجھا کہ نا, یہ تھی لیکن اب بہت کم ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سوشل چینج. سمجھ آ رہی ہے؟ ایز یو کین ٹیل سوشیولوجسٹ آر آلسو انٹرسٹڈ ان دا پروسیس آف سوشل. یہ ہے وہ فیکٹر, اسی لیے ہم اس کو سائنس کہتے ہیں. سوشیولوجسٹ, سوشیالوجی, اور یہ لوگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انویزیبلی کام کر رہے ہیں, اور سوسائٹی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر الٹریشن ہو رہی ہے, چینجز ہو رہی ہے. ایز مچ ایز سوشیالوجسٹ see society as producing certain outcomes, they do not see society as a fixed. وہ sociologist continuously watch کرتے رہتے ہیں کہ society کوئی نہ کوئی outcome دے رہی ہے. society جو ہے وہ passive recipients نہیں ہے, بلکہ وہ actively جو ہے وہ constantly change ہو رہی ہے, develop کر رہی ہے. وہ positive manner میں کہہ لیں, negative manner میں کہہ لیں, لیکن society جو ہے اس کے اندر society stable ہے, لیکن وہ constantly چینج ہو رہی ہے. ایگزامپل جس کی آپ دیکھیں جی, فیمنسٹ موومنٹ جو ہے, یعنی جو یہ حقوق نسواں جسے ہم کہتے ہیں, حقوق نسواں آج سے کچھ عرصہ پہلے اتنے نمایاں نہیں تھے, لیکن اب آپ دیکھیں بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں, تھوڑی سی کوئی بات ایسی ہوتی ہے خواتین کے حق میں یا ان کے خلاف, تو آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور بہت سارے ایسے NGOs ٹائپ یا گورنمنٹ لیول پہ بھی ایسے ادارے موجود ہیں جو ہراسمنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چل رہی ہیں, اور آپ کو اس کو مینیج کر رہے ہیں. جی اچھا, یہ اس کے بعد آپ دیکھیں سوشل انٹریکشن. یہ بڑی اہم چیز ہے جی. سوشل, ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. سوشل انٹریکشن بیسیکلی کیا ہے کہ لوگوں کے رویوں کے اوپر تو ہم نے بات کی, لوگوں کے گروپ کے رویے کے اوپر بھی ہم نے بات کی. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ ایکشن کرتا ہے تو دوسرا اس کا کیا ریئیکشن کرتا ہے, سوسائٹی کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے, گروپ آف پیپل کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. سوشل انٹریکشن جو ہے نا جی, یہ سوشیالوجی کی بنیادی اکائی ہے, یاد رکھیے گا. کوئی انسان, کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو دوسرے کے ساتھ ایکسچینج آف آئیڈیاز نہ کرے, یا اس کے ساتھ کمپٹیشن کسی سوسائٹی میں نہ ہو, کسی سوسائٹی میں کانفلکٹس نہ ہو, کوآپریشن نہ ہو یا اکاموڈیشن. یہ 5 فارمز ہیں سوشل انٹریکشن کی, اور یہ آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گی. یہ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں, آپ کو فیملی میں ملے گا, کانفلکشن بھی موجود ہے, کمپٹیشن بھی موجود ہے. کمپٹیشن کو تو بہت واضح ہوگا نا جی, فلانے نے کار لے لی جی, اسی کیوں نہیں لئی جی. ٹھیک ہے نا جی, اور ماشاءاللہ میں اب کیا مثال دوں آپ کو, اب آپ کسی فنکشن میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کی غرض سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پازیٹیو سینس میں لیں تو بہت اچھی بات ہے, نیگیٹو سینس میں لیں گے تو یہی کمپٹیشن جو ہے وہ حسد جیسی بیماری کو جنم دیتا ہے. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں کہ 5 شکلیں ہیں سوشل انٹریکشن کی. سوسائٹی کے اندر موجود جو انڈیویجول ہیں, جو پیپل ہیں, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ چینج کرتے ہیں, وہ ایکشنز اور ریئیکشنز کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ اپنے ہیومن بیہیویئرس میں چینج بھی لا رہے ہیں, اپنے ہیومن بیہیویئرس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایمرج بھی کر رہے ہیں, لیکن 5 شکلوں میں کر رہے ہیں جی. ایکسچینج کی شکل میں, کمپٹیشن کی شکل میں, کانفلکٹ کی شکل میں, کوآپریشن اینڈ اکاموڈیشن کی شکل میں. ان کی تفصیل اگلے لیکچرز کے اندر آئے گی جی. تو یہاں سے میں آپ کا ایک پری نالج دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا ورڈ سے سمجھ آتی ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے 3 پکچرز ہیں جی, ایک لیفٹ پہ ہے, مڈل پہ ہے, رائٹ پہ ہے. یہ آج کی آپ کی اسائنمنٹس ہے جو آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنی ہے. ویسے تو آپ کا رسپانس تھوڑا ڈھیلا ہے, میرا خیال ہے تھک گئے ہیں, 4تھا سیمسٹر ہو گیا ہے نا,
ہاں تو آپ کے رویے بھی تھوڑے سے نا ڈھیلے ہوئے ہیں، آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. تو اب موٹیویشن آپ کو گھر بیٹھ کے کیسے دی جا سکتی ہے؟ کلاس میں ہوتے تو ہم آپ کو موٹیویٹ کر سکتے تھے. بہت سارے پازیٹیو اور نیگیٹو طریقے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے نا. ہاں جی سمجھ گئے ہوں گے سارے نا. ہاں بہرحال خیر آپ نے بتانا ہے جی کہ لیفٹ والا امیج جو ہے یہ کس فارم آف انٹریکشن کو شو کر رہا ہے، مڈل والا کس فارم آف انٹریکشن کو، اور رائٹ والا کس فارم آف انٹریکشن کو یہ شو کر رہا ہے جی. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے جی. اس کے بعد آگے جی کی ٹرمز جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی، یہ وہ کی ٹرمز میں یہاں پہ بیان کروں گا جو پہلے ہم نے نہیں بنائی نا، یعنی جو ہماری پریویس ڈسکشن کے اندر نہیں آئیں جی. اس میں کانفلکٹ تھیوری ہے جی. ہم نے کہا تھا کہ یہ کانفلکٹ تھیوری جو ہے نا یہ بیسیکلی سوشل لائف کے جو آسپیکٹس ہیں ان پہ فوکس کرتی ہے، کمپٹیشن کے اوپر اور ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، انیکویلٹی اور پاور کے اوپر جو ہے نا یہ کانفلکٹ تھیوری جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. ڈیبنکنگ سے کیا مراد ہے؟ ڈیبنکنگ یہ کہتی ہے کہ جی آپ اپنی سوشیالوجی کے اندر چیزوں کے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں، نہ کہ ان کی اپیرنس پہ دیکھیں. سوسائٹی کے دیکھیں، آپ یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. یو مسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ وائی دے آر بیہیونگ لائک دس. اگر ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ زیادہ ہے، ایک سوسائٹی جو ہے وہ ویل مینرڈ وے میں بیہیو کر رہی ہے، تو اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کے بیہائنڈ پراسپیکٹوز جو ہیں نا وہ کیا ہیں، یا اس کے اوریجنز جو ہیں وہ کیا ہیں. اس قسم کی اسٹڈی کو جو ہے وہ ہم ڈی بنکنگ کے نام سے دیکھتے ہیں جی. اور امپیریکل کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنٹ. یہ تیسری ٹرم ہے ہمارے پاس. بیسیکلی یہ ریسرچ کے لیے استعمال ہوتی ہے، امپیریکل ریسرچ. یا تو آپ نے ریسرچ میتھڈ کے نام کا سبجیکٹ پڑھ لیا ہوگا یا آگے پڑھیں گے، شیخ عثمان صاحب آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، یا پڑھا دیا ہوگا مجھے اندازہ نہیں ہے. بہرحال ایسی ریسرچ جو ایکسپیریمنٹیشن اور آبزرویشن پہ بیس کرتی ہے اور اس کے ساتھ میتھمیٹیکل ٹائپ کی ایویڈنسز موجود ہیں جن کو ٹرو یا فالس جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے. ایسی اسٹڈی کو، ایسی ریسرچ کو، ایسے پروف کو ہم امپیریکل پروف، امپیریکل ریسرچ، امپیریکل ایویڈنس جو ہے نا اس کا نام دیں گے جی. ٹھیک ہے. انلائٹنمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک موومنٹ تھی، انٹلیکچوئل موومنٹ تھی جو کہ 1660 سے لے کر 1799 تک جو ہے نا وہ رہی ہے، 2 جگہ پہ، فرانس اور برٹن کے اندر. اور بیسیکلی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے تھنکرز کو ارج کیا، ان کو کہا کہ سوسائٹی اور سوشل ریلیشن شپ جو ہیں ان کے اوپر انٹینس سکروٹنی چاہیے. سکروٹنی کہتے ہیں وہ جب ہم کسی جگہ جاب کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ہمیں جن مراحل میں سے گزارا جاتا ہے نا اسے سکروٹنی کا لفظ، مجھے ایگزیکٹلی اردو کا لفظ نہیں یاد آ رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سوشل سوسائٹی اور سوشل ریلیشن شپ جو ہیں ان کی ٹائٹ سکروٹنی ہونی چاہیے، ان کو اچھے طریقے سے ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے، ان کے اوپر ایویڈنٹلی یا امپیریکلی ریسرچ میتھڈز جو ہے نا وہ اپلائی کرنے چاہیے. یہ ایک موومنٹ تھی جو ایڈمز اور سائیڈی نے جو ہے وہ دی تھی، یہ انلائٹنمنٹ کے نام سے یاد کی جاتی ہے جی. اس کے بعد جو 5واں کانسیپٹ ہے آج کا یا جو کی ٹرم ہے وہ ہے فیمنسٹ تھیوری. فیمنسٹ تھیوری بیسیکلی کیا ہے؟ سوشیالوجی کی جو ارلی ایجز ہے نا، جیسے کلاسیکل ماڈل تھا اس کے اندر مین ویمن، اور ویمن تو بالکل ہی نہیں موجود تھی نا کہ ویمن کے بارے میں اسٹڈی کیا جائے یا ویمن کو بھی سوشیالوجی کی برانچ آف اسٹڈی میں لایا جائے. لیکن جب دیکھا گیا کہ ایک معاشرہ تشکیل ہی نہیں دیتا، 2 کریکٹرز، 2 اسٹیریوٹائپ رول جو ہیں ویمن کے، یعنی وہ وائف کا کردار اور مدر کا کردار، اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے کسی بھی معاشرے کو تشکیل دینا. تو اس وقت پھر فیمنسٹ تھیوری جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوئی. تو اس کا مقصد پھر کیا بنا؟ اٹ از یوزڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹس آف ویمن ان دا سوسائٹی اینڈ دا پرپز آف یوزنگ دیٹ نالج ٹو بیٹر ویمنز لائف. عورت کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک سوسائٹی کے اندر اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس علم کو حاصل کرنا، اس بات کے اوپر زور دینا، یہ فیمنسٹ تھیوری جو ہے وہ کہلاتی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی سب سے پہلا نعرہ انہوں نے فیمنسٹ تھیوری کا لگایا. اور جو بچیاں جن کو عرب کے لوگ جو ہیں وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کو اس لا کو آپ نے ابینڈن کیا کہ یہ شریعت محمدی کے اندر ایسا نہیں ہوگا.
اور وہی لوگ جو پہلے اس طرح کے کام کر رہے تھے تو پھر وہی لوگ جو ہیں انہوں نے عورت کو بھی مقام دیا, بیٹیوں کو بھی مقام دیا اور بیویوں کو بھی مقام دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر جیسے میں پیچھے انڈیا کی مثال, بر صغیر کی مثال آپ کو دے کے آیا ہوں, پاکستان کے اندر کسٹم اور کلچرز موجود تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب کافی بہتری آ چکی ہوئی ہے. یہ فیمنسٹ تھیوریز کی بدولت ہی ہے. جب اس کو اسٹڈی ہونے لگا, اس کے اوپر کرٹیسزم شروع ہو گیا اور باقاعدہ یہ ایک سائنس کا درجہ لے گئی, تو اس کے بعد یہ سارے حالات جو ہے نا وہ چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آ گیا جی آرگینک میٹافور. بیسیکلی جتنے بھی دوسرے آرگینک سسٹمز موجود ہیں اس کے اور سوسائٹی کے درمیان سملیرٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا, یہ آرگینک میٹافور کہلاتا ہے. اور پازیٹیوزم سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ سائنٹیفکلی پڑھنا ہے اور ایکسپیریمنٹس بیسڈ کے اوپر پڑھنا ہے, اور اسٹیٹسٹیکلی مطلب نومیریکلی, جس کی کوئی ویلیو ہو, جس کو کوئی کوانٹیفائی کیا جا سکے. اس اعتبار سے سوسائٹی اور سوسائٹی کے آپریشنز کو پڑھنا یہ پازیٹیوزم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخری ٹرم ہماری ہے سوشل ڈاروینزم. ڈاروینزم ایک بندہ تھا, سائنسدان تھا, ریسرچر تھا, اس کے نام سے ہے یہ, اور اس نے یہ کہا تھا کہ باقی سب گلیں بنی ہوئی ہیں, مطلب کہ جی انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے جی, انسان جو ہے جی وہ مذہب کے انڈر کام کرتا ہے, انسان ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں. وہ کہتا ہے جی جو چیز بایولوجیکلی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس نے نیچرل وے میں, یہ اس کی انسٹنکٹ میں شامل ہے کہ اس نے اپنی بقا کے لیے جینا ہے, اور ظاہر ہے اس جینے میں وہ سوشیالوجی, یعنی وہ کہتا ہے اگر بندہ انسانوں میں رہتا ہے نا تو اس نے پالیٹکس میں حصہ لینا ہی لینا ہے. ٹھیک ہے, اس نے سوشیالوجی اور سوشل نارمز کو ضرور اڈاپٹ کرنا ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ. ٹھیک ہے, بہترین کی بقا, سب سے بہترین چیز کو کس کے لیے, اپنے بقا کے لیے اس نے اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ تھیوری تھی سوشل ڈاروینزم کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہو چکا ہوا ہے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ گوگل فارمز کے ذریعے اسی چیپٹر میں سے اور اسی کانٹینٹس میں سے ہم جو ہے وہ ایک کوئز بھی کنڈکٹ کروں گا. میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا, آپ نے اسے سالو کر کے جو ہے نا ادھر ہی سبمٹ کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اللہ حافظ.